अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। असद कैसर को अगवा कर लिया गया है। असद कैसर साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली, फिर उसके साथ साथ वो केपी के असम्बली के भी स्पीकर रहे हैं माजी के अंदर। सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको उनके घर से अगवा किया गया है। उनके भाई का बयान आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से नामालूम अफराद उन्हें अगवा करके ले गए हैं। आखिर ये क्या माजरा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऐलान करती है और उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा करना शुरू कर लिया जाता है। दूसरी जानिब ARY हमलों की जद में है। चौधरी ग़ुलाम हुसैन की एक सहाफ़त का बड़ा नाम कोड़े खाए जेलों के अंदर रहे। 21 दिन तक चौधरी साहब लाहौर के किले के अंदर एक ऐसे ज़िंदान के अंदर बंद रहे जिसमें ना हवा थी ना रोशनी थी। एक तय खाने में उन्हें फेंका गया। हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत की बात की, मुस्बत बात की। आज उन्हें भी ARY से ऑफ एयर कर दिया गया है। इससे पहले अरशद शरीफ के लाडले, उनके छोटे भाई, उनके प्रोड्यूसर अदील राजा को नौकरी से हटाया गया। फिर काशिफ अब्बासी रुखसत पर हैं। ARY के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें भी बदकिस्मती से हमें नज़र आ रहा है कि मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन का ऐलान तो हुआ है, वो तो अब ज़रूरत थी क्योंकि IMF आ गया पाकिस्तान के अंदर और IMF ने इनसे इलेक्शंस का पूछा भी है। लेकिन कल के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर समझ नहीं आ रही कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अब मीडिया पर पाबंदी है, आप बात नहीं कर सकते। फिर आखिर में आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का इदारा फंस चुका है बुरी तरह से आइन शिकनी के अंदर। बचना मुश्किल है, आज नहीं तो कल फंदा कभी ना कभी गले में पड़ेगा। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, कल रात असद कैसर को अगवा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन और सीनियर लीडर हैं। उनके साथ इसके साथ साथ नेशनल असम्बली के सियासतदान हैं, बड़े सुलझू किस्म के सियासतदान हैं। इससे पहले भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की आपको याद होगा कोशिश की गई। जब खटक साहब ने ऐलान किया था तो वो भी साथ थे, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना कर दिया। उनके भाई ने कल एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया कि उनके भाई को अगवा कर लिया गया है उनके घर से। सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद उठा कर ले गए। अब पता चला है कि उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन का मुकदमा डाला गया है। कोई मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल है जिसके अंदर कोई मेडिकल इक्विपमेंट आया है, पता नहीं असद कैसर का उससे क्या लेना देना है। बहरहाल इस केस में असद कैसर को उठाकर डाल दिया गया है। ख़रीदो फरोख्त की होगी KP के गवर्नमेंट ने, जिसके मिनिस्टर थे महमूद खान। पकड़ना तो चाहिए उनको अगर कोई गलत काम हुआ है, लेकिन क्योंकि वो अगवा बराए बयान दे चुके हैं इसलिए अब इसका सारा नज़ला असद कैसर पर डाला जाएगा। सिर्फ वजह एक है कि असद कैसर से बयान लेना है। ये बदकिस्मती की बात है, हालांकि ये तमाम लोग ज़मानत पर थे। फिर जस्टिस तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक ज़मानत को तमाम केसेस में ज़मानत वाले फ़ैसले को हटा दिया, वो जो कवर था इसके ऊपर। और पेशावर हाई कोर्ट ने एक दिलेर फ़ैसला दिया था, वो हटा दिया जस्टिस तारिक मसूद ने। उसके बाद KPK के लोगों पर क़यामत बरसी है। ज़ाहिर है अभी भी वो हालात नहीं हैं KPK के अंदर जो पंजाब के लोगों के साथ किया जा रहा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी मौजूदा ताकत ने जो किया है। बहरहाल अब KPK के लोगों पर क्रैकडाउन शुरू हुआ है और ये शुरू हुआ है जब से जस्टिस तारिक मसूद ने फ़ैसला दिया है, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को टर्न डाउन किया है। उसके बाद KPK में इंसानी हुकूक की पामाली शुरू हो गई है। यकीनन इसमें सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट शामिल है, क्योंकि जब तक पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला इंटैक्ट था उस वक्त तक KP में इस तरह के मामलात नहीं थे। दूसरी जानिब ARY, यूँ लग रहा है जैसे ARY सोमनाथ का मंदिर हो, क्योंकि बार बार उस पर हमला आवर हुआ जा रहा है। ARY को सांस नहीं लेने दिया जा रहा। कभी एक शख्स के बारे में डिमांड है, कभी दूसरे शख्स के बारे में डिमांड है। याद होगा आपको कि 9 अगस्त को ARY को तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जब डॉक्टर शहबाज गिल और इमाद यूसुफ को गिरफ़्तार किया गया था और अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था। फिर अरशद शरीफ को शहीद किया गया, ARY को गहरा ज़ख्म मिला। उसके बाद आपने देखा कि ARY की तमाम एडिटोरियल लाइन को ज़बरदस्ती चेंज किया गया। उसके बाद ARY के अंदर से आपने देखा कि किस तरीके से काशिफ अब्बासी का शो ऑफ एयर किया गया। फिर अदील राजा जो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं,
ارشد شریف نے انہیں ٹرین کیا۔ ارشد شریف ٹیم کے وہ بڑے اہم رکن تھے۔ ارشد شریف نے انہیں چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا۔ پاکستان کے اندر جدت جو لے کے آئے لوگ اپنے کام میں، ان میں عدیل راجہ کا ایک بہترین نام ہے۔ تو پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اندر جب ٹاپ پروفیشنلز کی بات ہو اپنے اپنے ایریا کے اندر تو وہ عدیل راجہ ان میں سے ایک ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ عدیل راجہ جو ٹویٹ کرتے ہیں، جو اپنی رائے دیتے ہیں ٹویٹر پر، اس سے بڑا شدید مسئلہ تھا۔ اس وجہ سے عدیل راجہ کو فارغ کیا گیا، ان کو نوکری سے نکالا گیا، یہ سوچے بغیر کہ ان کا ٹیم لیڈر ارشد پہلے ہی شہید ہوا ہے۔ بہرحال انہیں بھی نوکری سے فارغ کیا گیا۔ پھر چودھری غلام حسین، پاکستان کے ایک مایہ ناز بزرگ صحافی جن کی بہت خدمات ہیں پاکستان کے لیے، جب ڈکٹیٹرشپ تھی ان کی جوانی کے دنوں میں، آپ کو شاید نہ پتہ ہو کہ چودھری صاحب ہراول دستے میں تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جب چودھری صاحب، تو وہ بھٹو کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، ان کے ہراول دستے تھے۔ بعد میں پھر آمریت کے زمانے میں ضیاء کے دور میں انہیں اٹھا کے لاہور کے قلعے میں ڈالا گیا۔ 21 دن تک وہ ایک ایسے کمرے کے اندر رہے جہاں روشنی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی والدہ پیچھے سے بہت پریشان تھی، وہ صرف اپنے قلم کی قیمت ادا کر رہے تھے، ان کی ماں قلم کی قیمت ادا کر رہی تھی۔ تو یہ کوئی نئی روش نہیں ہے، لیکن آج ظلم بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ چودھری صاحب ARY پروگرام کرتے تھے، ان کو پہلے ایک تحفہ دیا گیا، ان کے ساتھ ٹی وی سکرین پر ہماری طاقتور اشرافیہ نے زبردستی ایک بندے کو بٹھایا اور ان کو اس پروگرام کے اندر انٹر کروایا جس کو چودھری صاحب کرتے تھے، اور اب چودھری صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب وہ ARY پر پروگرام نہیں کریں گے۔ تو ایک ایک کر کے وہ تمام لوگ جو پاکستانی عوام کا دفاع کرتے تھے، جو ہمیشہ ملک کی بات کرتے تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقتور یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ چودھری غلام حسین کو آج آپ ہٹا رہے ہیں پاکستان سے، کون دفاع کرے گا کل آپ کا؟ آپ مجھے بتائیں۔ ارشد شریف، چودھری غلام حسین، عمران ریاض، ایک لمبی لائن ہے جو کبھی انہی کا دفاع کرتے تھے، مگر انہوں نے ایک ایک کو چن کے انہیں نشانہ بنایا۔ تو سوچنے کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ دیکھیں، نواز شریف نے آپ کے ساتھ سدا نہیں رہنا، نواز شریف کی جبلت کے اندر ہٹ کرنا ہے، آج نہیں تو کل کرنا ہے، بھلے وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر کرے، بھلے کسی اور کے ساتھ مل کر کرے، تب کون آپ کا دفاع کرے گا؟ طلعت حسین آپ کا دفاع کرے گا؟ یا جن لوگوں کو آپ ARY میں رکھوا رہے ہیں، کیا یہ آپ کا دفاع کریں گے؟ یا چودھری غلام حسین جیسے جید جرنلسٹ دفاع کریں گے آپ کا؟ آپ کو تو خود نہیں پتہ کہ 6 مہینے کے بعد آپ کی پالیسی کیا ہونی ہے۔ 6 مہینے پہلے آپ کی کیا پالیسی تھی، سال پہلے کیا پالیسی تھی، اور آج کیا پالیسی ہے؟ ذرا غور کیجئے کتنے اینگل پر آپ کا یو ٹرن ہوا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے کے بعد آپ کی یہی پالیسی ہوگی جہاں پر آپ کھڑے ہیں؟ تو پھر اس ٹائم آپ کو کون ملے گا دفاع کرنے والا؟ جب آپ مصیبت میں ہوں گے، آپ پر نیریٹو کے حملے ہوں گے، تو آپ نے تو اپنے تمام لوگ جو آپ کے مخلص تھے، جو پاکستان کے ساتھ اصل میں مخلص تھے، پرو پاکستانی لوگ تھے، محب وطن تھے، چودھری غلام حسین کی طرح کے، ان سب کے گلے تو آپ کاٹتے جا رہے ہیں، ان سب کو تو آپ نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں، ان سب کے دلوں پر تو آپ چھرے لے کے حملہ آور ہیں۔ تو کل کو آپ کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو خدا کا واسطہ ہے، کچھ اور کسی اور کے لیے نہیں تو صرف اپنے لیے ہی سوچ لیجئے۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ کا کل فیصلہ آیا، اس میں کچھ عجیب باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ فیصلہ آج کے الیکشن کا تھا، لیکن جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھی پچھلے سال نومبر میں، ان کو غیر آئینی لکھا۔ اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، کوئی ریلیونس نہیں تھی اس بات کی، لیکن کیونکہ صدر کو رگڑنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو رگڑنا تھا، عمران خان کو رگڑنا تھا، تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مقدمے کا حوالہ دے کے، اس انسیڈنٹ کا حوالہ دے کے، جب عدم اعتماد کے بعد اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کی صدر نے توثیق کی تو غیر آئینی کام کیا۔ صرف صدر کو رگڑا لگانا مقصد تھا، پھر صدر کو غیر آئین شکن کہہ دیا گیا، پتہ ہوتے ہوئے کہ سپریم کورٹ نے اس پر فیصلے نہیں دیے، تمام لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، لیکن نشانے پر صدر عارف علوی کو رکھا گیا۔ سب سے بڑا کام کل یہ کیا گیا کہ جاتے جاتے میڈیا پر پابندی لگائی گئی۔ پہلے ایک آئین توڑا گیا، آپ کو پتہ ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا، اس آئین کو توڑا گیا۔ اب 190 دن کے اندر الیکشن ہو رہا ہے 90 کی بجائے۔ تو اس کا جواب کسی نے نہیں دیا کہ آئین کس نے توڑا، کس پہ ذمہ داری فکس، کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں کی گئی، کسی کو اس کی سزا نہیں دی گئی، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا اس بات کا۔
لیکن اب کیا کیا جائے گا؟ اب ایک تو اس کو کور دے دیا گیا ہے جاتے جاتے، پھر کیونکہ آئین شکنی کو کور دیا گیا ہے، پتہ ہے کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ اس کے اوپر بات ہوگی، پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوگی تو لوگ اس پر بات کریں گے، تو جاتے جاتے پابندی لگا دی گئی ہے میڈیا پر کہ آپ الیکشن کے بارے میں کوئی بات جو کریٹیکل ہو، جو تنقیدی بات ہو، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، پہلے بھی قاضی صاحب یہ کر چکے ہیں، جب حدیبیہ پیپرز مل میں شریفوں کو ایک ایسا ریلیف دیا تھا قاضی نے جس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی جوڈیشل تاریخ کے اندر، تب بھی میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کو میڈیا گیگنگ کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے میڈیا کو گیگ کرنا۔ آج دوبارہ میڈیا کو گیگ کیا گیا اور طریقہ یہ اپنایا گیا کہ اگر آپ نے الیکشن کے بارے میں کوئی تنقیدی بات کرنی ہے تو گھر میں بیگم سے کیجیے، باہر میڈیا پہ نہ کیجیے۔ تو میڈیا پر پابندی لگائی گئی ہے اور اس میں مقصد یہ ہے کہ کوئی بات نہ کرے۔ پتہ جو ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہم نے غیر آئینی چیز کو اب کور دینے کی کوشش کی ہے اور اس پر تنقید ہوگی۔ پھر جاتے جاتے فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے، یہ تاریخ ہم نے نہیں دی، ہم نے صرف پنچایت کا کام کیا ہے، تمام فریقین نے تاریخ خود ڈیسائیڈ کی ہے۔ تو اپنے آپ کو باہر رکھا، اس گندے کام میں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے حضور، آپ کوئی سرپنچ نہیں بنایا گئے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف ہیں جس نے آئین توڑا ہے، آپ کو اس کو سزا دینی ہے۔ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ کون کون ذمہ دار ہے، اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری آپ نے خود الیکشن کمیشن پر ڈالی ہے۔ لگ نہیں رہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اس کیس سے نکل سکے گا، پھندا ان کے گلے میں پڑے گا، آج پڑے، کل پڑے، بعد میں پڑے، مشکل وقت نظر آ رہا ہے اس ادارے کے لیے۔ ویسے یہ اکیلے الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، جس میں اشرافیہ کا کام بھی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اب پورا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالا جا رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔